صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ظاہری حیاتی میں جاگتے ہوئے دیکھا، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے سب سے افضل و اعلیٰ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کے مرتبے کو کوئی غیر صحابی نہیں پہنچ سکتا، کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو، کتنا ہی بزرگ ہو، کتنا ہی اللہ کا ولی ہو، صحابی کے مرتبے کو وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ بھی تو وہی نمازیں پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی اتنے روزے رکھے، انہوں نے بھی وہی احکام جو اسلام کے تھے وہ بجا لائے، ہم بھی وہی احکام بجا لاتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ پھر صحابی کے مرتبے کو غیر صحابی کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنی آنکھوں سے اپنے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ یہ دیکھنے کا مقام، یہ دیکھنے کا رتبہ، یہ عظمت، یہ شرف ایسا ہے جو غیر صحابی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے والوں کے متعلق فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ ہم نے سب سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف دیکھنے سے مسلمان جنتی ہو جاتا ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں، ایمان کی نگاہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وہ جنتی ہے۔ یہ صرف دیکھنے والے کا یہ رتبہ ہے، دیکھنے والے کا یہ مقام ہے۔ جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، پہل کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور وہ جنہوں نے ان مہاجرین و انصار صحابہ کی پیروی کی بھلائی میں، نیکیوں میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ کن کے لیے؟ صحابہ کے لیے، چاہے وہ مہاجر ہوں، چاہے وہ انصار ہوں، چاہے وہ بعد والے ان کے پیروی کرنے والے ہوں، اتباع کرنے والے ہوں، ہم نے سب کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور تمام صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنتی ہیں، افضل و اعلیٰ ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آمنوا کما آمن الناس، اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کا ایمان مثالی ایمان تھا، ان کا ایمان مکمل ایمان تھا، ان کا ایمان کامل ایمان تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے۔ صحابہ کا ایمان مثالی ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ تم بھی اسی طرح پکے ایمان والے ہو جاؤ، تم بھی اسی طرح اپنے محبوب پر فدا ہو جاؤ، اپنے نبی کی عظمت و شان پر اسی طرح اپنا مال، وطن، جان سب کچھ قربان کر دو جس طرح میرے نبی کے صحابہ نے قربان کر دیا تھا۔ جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، عمر بھی صدیق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، امیر معاویہ جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن بھی حسین بھی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر، اللہ رب العزت نے عمر کی زبان پر حق رکھ دیا ہے۔ عمر بولتے ہیں حق بولتے ہیں، سوچتے ہیں حق سوچتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں حق دیتے ہیں، رائے دیتے ہیں حق دیتے ہیں۔ حضرت عمر کا مشورہ بھی حق ہے، ان کا بولنا بھی حق ہے، ان کا سوچنا بھی حق ہے۔ جس طرح آپ کی رائے ہوتی تھی، آپ کا مشورہ ہوتا تھا،
اللہ رب العزت قرآن کی آیتیں اسی طرح نازل فرما دیتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز نہ بنا لیں، یہاں ہم نماز نہ پڑھا کریں؟ ابھی عرض کیا ہی تھا، اللہ نے قرآن کے اندر اپنا حکم نازل فرما دیا، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبے پر شراب کی حرمت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور مشورے پر آیات حجاب نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور مشورے پر بدر کے قیدیوں کا فیصلہ ہوا۔ جس طرح آپ کی رائے ہوتی تھی، قرآن بھی آپ کی رائے کے مطابق نازل ہوتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ تمام صحابہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفۃ المسلمین ہیں۔ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنتی جوانوں کے سرداروں کے باپ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ہمارا یہ بھی ایمان ہے، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت بھی غلام ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوو گے، سیدھی راہ سے نہیں بھٹکو گے، ایک اللہ کا کلام اور ایک اپنی آل۔ جب تک ان کو تھامے رکھو گے، صحابہ کے نقش قدم پر چلتے رہو گے، صحابہ کی پیروی کرتے رہو گے، اہل بیت کا دامن تھامے رکھو گے، قرآن کی اتباع کرتے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جہاں سے آپ گزرتے تھے شیطان بھی راستہ بدل دیتا تھا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، جس راستے سے تم گزرتے ہو اس رب کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی نگاہوں سے دیکھا وہ صحابی رسول ہے اور وہ جنتی ہے، چاہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی خلیفۃ المسلمین ہے، وہ بھی صحابی رسول ہے۔ اللہ نے تمام صحابہ سے وعدہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جس طرح اللہ رب العزت خلفائے راشدین سے رضاعت کا اعلان فرما رہا ہے، جس طرح ان سے جنت کا وعدہ فرما رہا ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابہ میں شامل ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالہ ہیں۔ آپ کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے۔ اور پانچویں پشت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتے ہیں، گویا کہ نسبی رشتہ بھی موجود ہے، اور حضور علیہ السلام کے اہل قرابت میں، اہل بیت میں بھی شامل ہیں، صحابہ میں بھی شامل ہیں، اور جو آیات صحابہ کی عظمت اور شان میں نازل ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام کے اندر داخل اور موجود ہیں۔ تاریخ ابن عساکر میں حدیث پاک موجود ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر تشریف لے گئے اپنی زوجہ محترمہ کے پاس،
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر تشریف فرما تھے اور چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ عرض کی کہ یہ میرے بھائی جان ہیں، امیر معاویہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام حبیبہ تم ان سے محبت کرتی ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ جی ہاں میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے محبت کرنا، ان سے محبت کرتے رہنا، بے شک میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ اے ام حبیبہ جبریل و میکائیل بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اے ام حبیبہ سن، اللہ رب العزت امیر معاویہ سے جبریل و میکائیل سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارے پاس ابھی ایک جنتی شخص آئے گا۔ کون آئے گا؟ ایک جنتی شخص آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ اشارت دے چکے تھے کہ جنتی شخص آئے گا، وہ آنے والا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرمایا کہ تمہارے پاس جنتی شخص آئے گا، وہ آنے والا حضرت امیر معاویہ تھے، وہ جنتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاویہ جنت کے اندر تم میرے ساتھ اس طرح ہوگے۔ اپنی انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ تم جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگے۔ تو حضرت امیر معاویہ وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی، جن کے جنتی ہونے کی خود خوشخبری سنائی، اور صحابہ سے فرمایا تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے معاویہ میرے رازدان ہیں اور کاتب وہی ہیں، حضور علیہ السلام کے خطوط لکھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط لکھنے والے، قرآن لکھنے والے۔ حضرت امیر معاویہ کا یہ مقام، یہ مرتبہ کہ وہ حضور علیہ السلام کے کاتب بھی ہیں، رازدان بھی ہیں، اور آپ کے سالے بھی ہیں، آپ کے قرابت دار بھی ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، نسبی رشتہ بھی موجود ہے، اہل بیت والا رشتہ بھی موجود ہے، صحابیت والا رشتہ بھی موجود ہے، اسلام والا رشتہ بھی موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے جنتی ہونے کی خوشخبری فرمایا کہ امیر معاویہ جنت کے اندر میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ تمام صحابہ حضور علیہ السلام کے جنتی ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو جائے ساری مخلوق، ساری دنیا، ساری انسانیت ناراض ہو کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جس سے اللہ راضی ہو جائے ساری دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جب اللہ راضی ہے، یہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ تمام صحابہ سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی فاطمہ اور علی امیر معاویہ ہاتھوں کو بلند کر کے امیر معاویہ امیر معاویہ عمر نبی صدیق بھی ہر صحابی نبی امیر معاویہ۔ وہ حضرت امیر معاویہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے کان پر قلم تھا، قلم، اور ہر وقت کان پر قلم رکھتے تھے۔ آپ نے علامہ اقبال کا فوٹو دیکھا ہوگا نا کہیں، کسی تصویر پر کان پر قلم ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح قلم رکھا ہوا تھا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاویہ یہ قلم کیسا رکھا ہوا ہے تم نے کان پر؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ قلم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، آپ کسی بھی وقت حکم دیں گے، کسی بھی وقت اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا، امیر معاویہ ہر وقت لکھنے کے لیے تیار رہے گا۔ اور چونکہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم شہادت بھی ہے، آپ کا صرف ایک واقعہ، آپ کتنے ایمان پر مضبوط پختہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کتنا لحاظ رکھنے والے تھے، ایک مختصر واقعہ آپ کا سماعت فرمائیں کہ ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہو گیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ فیصلہ ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ منافق کہنے لگا کہ یہ فیصلہ میں نہیں مانتا، ایسا کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ لے چلتے ہیں۔ یہودی نے کہا جہاں مرضی فیصلہ لے جاؤ، تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ فیصلہ کوئی توڑ نہیں سکے گا۔ آخرکار مختصر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ منافق اپنا مدعا سنانے لگا، بار بار یہ تکرار کرنے لگا کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، اور یہ ایک یہودی ہے اور یہ مذہبی بنیاد پر مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ میرے مسلمان ظاہری جو اسلام ہے اس کا کوئی لحاظ رکھا جائے گا۔ اس نے اپنا مقصد، اپنا مدعا، اپنے دلائل سنا لیے۔ یہودی نے صرف اتنا کہہ دیا کہ اے عمر یہ فیصلہ تمہارے نبی کی بارگاہ میں ہو چکا ہے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، یہ ظاہری اسلام کا نمائش کرنے والا یہ انہوں کا فیصلہ نہیں مانتا، آپ پر فیصلہ لے آیا ہے، آگے آپ کی مرضی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پاس یہ سننا تھا، آپ جلال میں آ گئے، اندر تشریف لے گئے، تلوار لے آئے۔ اس منافق سے پوچھا کہ کیا جس طرح یہ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، واقعی اسی طرح ہے، تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ دبی زبان میں کہا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسری بات نہیں کی، فوراً اس کی گردن اڑا دی، اور خانہ اور مدینہ شریف میں ایک شور برپا ہو گیا کہ مسلمانوں، آج عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بات چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو بلایا، لوگ مسجد نبی شریف میں جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر ایسے بات پہنچے کیا تو نے ایک مسلمان کو قتل کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کی تلوار کبھی کسی مسلمان کے خلاف نہیں اٹھے گی، عمر کی تلوار مسلمان کا خون نہیں بہائے گی۔ میں نے ایک اسلام کے باغی کو قتل کیا ہے، ایک مرتد کو قتل کیا ہے، ایک ایسے آدمی کو قتل کیا ہے جس نے اپنا تعلق آپ کا فیصلہ نہ مان کر اپنا تعلق اسلام سے توڑ دیا ہے، میں نے ایک غیر مسلم کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر بس اتنا ہی کہہ کر بیٹھے تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آ گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے پیارے حبیب، آپ کے رب کی قسم، وہ مومن ہے ہی نہیں جو آپ کا فیصلہ نہیں مانتا۔ حضرت عمر نے کہا تھا نا میں نے مومن کو قتل نہیں کیا، ایک بے ایمان کو مارا ہے، اس نے حضور کا فیصلہ نہیں مانا تھا۔ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب جو آپ کا فیصلہ نہیں مانتا وہ مومن ہے نہیں۔ حضرت عمر کی تائید میں، شہادت میں اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ 20 آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام صحابہ کی غلامی اور محبت عطا فرمائے، تمام صحابہ کی اتباع اور پیروی عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔